پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا۔ پھر آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں پس کوئی قیامت تک جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا ہے۔ جو نبی پاک کے روضے پر فرشتہ موجود ہے اس کی سماعت اور پہچان اور علم کا عالم یہ ہے، تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کیوں نمازوں سے محبت نہیں کرتے؟ بے نمازی، میں آپ کو یقین کریں وہ وعید سنا نہیں سکتا، لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ جرم کتنا بڑا ہے۔ تمہیں پورے دن میں 5 بار اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ سے وعدہ کر لو، آج پکی نیت کر لو، کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آپ کو پتا ہے نمازی کو تحفہ کیا ملے گا؟ آئے نماز کے فضائل تو سنو یار۔ نماز کو عماد الدین کہا گیا، دا پلر آف اسلام۔ اس بلڈنگ میں کسی بھی بلڈنگ کے پلر نکال دیں، بلڈنگ کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی۔ ہماری بلڈنگ میں پلر ہی نہیں ہے، اگر ایمان کا پلر ہے اسلام، نماز جو ہے۔ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازی کو پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا، نمازی کی قبر روشن کر دی جائے گی، نمازی کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا۔ اور سنو، سب سے بڑا انعام جو نمازی کو ملے گا کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ جس خالق نے مجھے بنایا اس کا دیدار مجھے کرایا جائے گا، پھر میں نماز کیسے چھوڑ دوں؟ اور اس کے برعکس اشجع الاقرع، حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ایک گنجا سانپ بے نمازی پر قبر میں مسلط کر دیا جائے جو قیامت تک نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے مارتا رہے۔ کیسے برداشت کریں گے؟ کیا فائدہ اتنے بڑے بڑے گھروں کا، اتنے پیارے بیڈ رومز کا اور اتنے خوبصورت باتھ روم کا، جس قبر میں جانا ہے اگر وہ سانپ اور بچھو ہے تو بیکار ہے یہ گھر۔ ارے دنیا میں اللہ نے اچھے گھر دیے، اب قبر بھی اچھی بنانے کی فکر کرو نا، کہ میں مروں تو ادھر بھی چین سے رہوں۔ سب سے پہلا فرض نماز ہے، سب سے پہلی بڑی نیکی نماز ہے۔ لوگ کہتے ہیں وظائف بتاؤ، کیا خوبصورت بات میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، فرماتے مسلمان مرد بالغ کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز ہے۔ نماز پڑھنی نہیں اور وظائف پوچھنے، پہلا وظیفہ نماز ہے۔ تو آج نیت کر کے جانا ہے۔ اور سنو، بے نمازی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کر بتایا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں۔ کیسے سہ سکیں؟ بہانے نہ کرو نماز سے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو فلاں کام ہے، کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن ہاں یار تھوڑے بہانے پر، یار بس آج طبیعت ٹھیک، اگلے جمعے سے نماز پکی، بس ابھی 2 دن بعد نماز پڑھو گا، نہیں۔ آپ جہاز میں ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، آپ بس میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اور یقین کریں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں۔ یقین کریں ان کو نماز کے بغیر چین بھی نہیں آتا۔ جو پکے نمازی ہیں نا ان سے ملیں آپ کبھی، اور ماشاءاللہ یہاں بہت سارے ایسے ہیں، ان کو تو جس طرح کھانا نہیں کھایا بغیر چین نہیں آتا، لگتا ہے یار ابھی تک عشاء نہیں پڑی، یار ابھی میری ظہر باقی ہے۔ اب ان کو ریکال اندر سے آتی ہے، ان کو یاد نہیں کروانا پڑتا۔ جس دن تم نے نماز کی عادت بنا لی، نماز تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو تو صحیح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اصل مسئلہ یہ ہے، کرم تو آج بھی ہو رہا ہے مگر وہ پکار چاہیے، وہ تڑپ چاہیے، وہ کنیکشن چاہیے۔ لکھتے ہیں نا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، وہ آئیں گے، وہ فریاد فرمائیں گے، مگر شرط یہ ہے واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اللہ اکبر، اور مدینے جا کر کوئی عرض کر دے ارے اس سے بہتر جگہ کون سی ہے، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ کئی لوگ وہ ہیں جن پر حج فرض ہو گیا مگر وہ حج نہیں کرتے، ان سے پوچھو بھائی کیوں نہیں حج کرتے، کہتے ذرا بچی کی شادی کر لوں، کچھ مسائل ہیں پہلے وہ حل کر لوں، کاروبار تھوڑا سیٹ کر لوں، فلاں مسئلہ ہے ختم ہو جائے۔ ارے اللہ کے بندے اگر کسی مسئلے میں ہو تو پہلے مدینے چلے جاؤ، سارے مسئلے وہیں سے حل ہوتے ہیں۔
تو آقا کے در کی طرف جاؤ تو صحیح، اور مدینے نہیں جا سکتے نا، پھر بھی گھبرانا نہیں، بس دل سے پکارنا ہے، انہیں دل سے یاد کرنا ہے۔ وہ آج بھی کرم فرماتے ہیں، اپنے غلام پر آج بھی مہربانی فرماتے ہیں۔ آپ نے حدیث سن لی ہے کہ اللہ کے انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں، انہیں رزق دیا جا رہا ہے، ان کے پاس تصرف ہے، وہ آج بھی وہ ہم پر کرم فرما سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ میرے آقا کا دیدار اور نبی پاک کا جلوہ بھی عام ہے، کرنے والے پیارے آقا کا دیدار آج بھی کر رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں نا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ ارے اصل تو بات یہ ہے کہ آنکھیں اجیالی ہو جائیں، آنکھیں اچھی رکھا کرو، اپنی آنکھوں سے حرام نہ دیکھا کرو۔ کبھی کبھی آنکھیں پاک عشق رسول میں آنسو بہا کر، خوف خدا میں آنسو بہا کر دھو لیا کرو، تاکہ یہ آنکھیں اس قابل ہو جائیں کہ نبی پاک کا دیدار ہو جائے۔ ورنہ کس کام کی ہیں یہ آنکھیں؟ اگر آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کرنا ہے نا تو حرام نہ دیکھا کرو، ان آنکھوں کو گندی نہ ہونے دو، نبی پاک کے دیدار کے شوق کو بڑھاؤ، درود پاک کی کثرت کرو۔ نصیب والوں کے بھاگ آج بھی جاگ رہے ہیں، ہاں آج بھی جلوے دکھائی دے رہے ہیں، مگر خوش نصیب ہیں جن پر کرم ہو رہا ہے۔ ہم بھی التجا تو رکھے نا، شوق تو دل میں رکھا کرو۔ رات کو سوتے وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض تو کیا کرو کہ مانا مالک بڑا گناہ گار ہوں، مانا بڑا خطا کار ہوں، مگر میں بھی تو نبی پاک کا امتی ہوں۔ یا اللہ تو نے مجھے ان کا امتی بنایا ہے، پیار بڑا ہے ان سے۔ صحابہ نے ان کے جلوے دیکھے، اے اللہ ہمارے صحابہ نے ان کی پیاری پیاری آنکھیں دیکھی، ان کے رخسار دیکھے، بہت سنا ہے ان کے مبارک حلیے کے بارے میں۔ اللہ کبھی تو ایسا کرم کر دینا کہ تیرے محبوب کا جلوہ، اور آپ سے تو جس نے جو مانگا آپ نے عطا فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے یادداشت مانگی، آپ نے عطا فرمائی۔ حضور آپ نے سب کو عطا فرمایا۔ آپ کے غلام اشک بار آنکھوں سے عرض کر رہے کہ حضور دیدار کی بھیک کب بٹے گی، دیدار کی بھیک کب بٹے گی۔ منگتا ہے امیدوار آقا، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، اے شم جمال مصطفیٰ۔ مانگتے رہیے نبی پاک سے، درود پاک پڑھتے رہیے، وہ بڑے سخی ہیں۔ ارے دیکھو کیسے کرم ہوتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی، ان کی کتاب ہے عیون الحکایات، اس میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک پرہیزگار شخص کا بیان ہے، کہتے ہیں میں مسلسل 3 سال سے حج کی دعا کر رہا تھا، مگر میری حسرت پوری نہ ہوئی۔ 4تھے سال حج کا موسم بہار آیا، دل آرزوئے حرم میں بے قرار تھا۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، بلکہ کون ہوگا جس کا دل نہیں چاہتا مکے مدینے جانے؟ کون ہے جو تڑپ نہیں رہا؟ کسی کے پاس پیسے نہیں، کسی کے پاس اسباب نہیں، کسی کی کیا رکاوٹ، کسی کا کیا مسئلہ۔ سنو، گھبرایا نہ کرو اور مایوس بھی نہ ہوا کرو۔ وہ کہتے ہیں میں 3 سال تک آرزوئے حرم لیے بے قرار تھا۔ ایک رات خواب میں جب سویا تو میرے آقا خواب میں تشریف لے آئے، میری قسمت جاگ اٹھی۔ نبی پاک نے فرمایا تم اس سال حج کے لیے چلے آنا۔ کہتے صبح اٹھا تو دل خوشی سے جھوم اٹھا کہ آقا نے بلایا ہے، مگر جب اٹھنے کے بعد سوچا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں کیسے حج پر جاؤں گا، میں غریب مسکین۔ کہتے دوسری شب پھر درود پڑھتے پڑھتے پھر یاد مدینہ میں تڑپتے تڑپتے سو گیا۔ پھر نبی پاک خواب میں آئے، فرمایا کہ اس سال تم حج کو چلے آنا۔ پھر صبح ہوئی، وہ سوچا آقا نے بلایا ہے مگر رقم تو نہیں ہے، جاؤں گا کیسے؟ 3 راتوں تک ایسا ہوتا رہا، ہمت نہیں ہوتی تھی آقا سے عرض کروں کہ حضور آپ تو فرماتے حج پر آؤں مگر اسباب نہیں۔ کہتے اب 4تھی رات پھر نبی پاک نے کرم فرمایا کہ اس سال حج کو آ جانا۔ میں نے کہا حضور میرے پاس تو اخراجات ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم اپنے مکان میں فلاں جگہ کو کھودو، وہاں تمہارے دادا کی ذرہ موجود ہے۔ کہتے صبح ہوئی تو میرے آقا نے مجھے جگہ بتائی، میں نے اس جگہ کھدائی کی، واقعی بڑی قیمتی ذرہ تھی، جو جنگی لباس ہوتا ہے، بڑی صاف ستھری تھی، ایسی تھی گویا کسی نے استعمال ہی نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے 4000 دینار میں بیچا، اللہ پاک کا شکر ادا کیا، الحمدللہ میرے آقا نے کرم فرمایا، میرے حج کا انتظام ہو گئے۔ ہاں آج بھی تڑپ سچی ہونا، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ رے مانگ، مانگنے والے تو بولو نا، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ رے مانگ۔
یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، ارے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں۔